بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن صلواتک علیہ وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وافلا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صلوات پڑھے محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر ان مجلسوں میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرائض پیش کر رہے ہیں تربیت انسان کے عنوان سے کہ انسان اس لیے ہے کیونکہ یہ صلاحیت تربیت رکھتا ہے۔ حیوان اس لیے ہے کیونکہ حیوان تربیت پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حیوان درخت سے افضل ہے، پودوں سے بہتر ہے کیونکہ ایکسٹرا آرڈنری پاورز رکھتا ہے۔ درخت پتھر سے افضل ہے کیونکہ پتھر ثابت ہے، اس میں
جمود ہے، لیکن درخت میں نمو ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا، دن بدن بڑھتا ہے۔ تو اللہ نے کائنات میں کیٹیگریز بنائی ہیں۔ نازل ترین درجہ جو ہے وہ پتھروں کا ہے، اس کے بعد درخت افضل ہے، اس کے بعد حیوان افضل ہے، اور اعلیٰ ترین منزل جس کے خلق کرنے کے بعد خدا اپنی ذات پہ فخر کر رہا ہے اور کہتا ہے میں احسن الخالقین ہوں، بہترین بنانے والا ہوں، وہ وجود کس کا وجود ہے؟ انسان کا وجود ہے۔ تو کمال انسانی یہ ہے کہ انسان تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ ہم تربیت پائیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ مولانا اب کون سا علم حاصل کر کے ہم تربیت پائیں؟ کیونکہ دنیا میں علوم بہت ہیں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، بائیولوجی ہے، کیمسٹری ہے، سوشل اسٹڈی ہے، سائیکولوجی ہے، مختلف علوم ہیں، تو میں کون سا علم حاصل کروں جس سے میری تربیت ہو اور میں خدا کے قریب ہو جاؤں؟ ویسے تو ہر علم میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر سائنسدان اللہ کی معرفت رکھے، ہر ڈاکٹر اللہ تک پہنچ جائے، ورنہ ایسے ہوتا پورا ویسٹرن ورلڈ جو اتنی اسکل ورک بھی جانتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں، تو پھر وہ لوگ خدا تک کیوں نہیں پہنچے؟ بعض علوم ہیں صرف دنیاوی علوم، اور اس سے آپ امرار معاش کر سکتے ہو، لیکن بعض علوم ہیں جن کو علم النفس بولا جاتا ہے، آپ کے اپنے نفس کا علم۔ پہلے جانو کہ یہ مشین جو خدا نے تجھے دی ہے، یہ مشین ہے کیا، اس کے اندر کون سی توانائیاں ہیں، اس کے اندر کون سی طاقتیں ہیں، اس کے بعد تم پروردگار عالم کے قریب جا سکتے ہو۔ تو میں نے مولا کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی اور تشریح بھی آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھی۔ پہلے یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے نا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ لگا دیا خدا نے، بس قیامت کے دن تجھے کیا کام آئے گا؟ جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ معصوم سے پوچھا مولا یہ قلب کیا ہے؟ کہ قلب سے مراد ہے جو روح سلیم لے کر آئے گا۔ سلیم سے مراد کیا ہے؟ جو روح سالم لے کر آئے گا۔ اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اسلام کو تسلیم کیا ہے۔ سلامتی اگر تجھے ملنی ہے تو جب تک روح مسلم نہ بن جائے۔ مسلم کس کے سامنے تسلیم؟ اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ اللہ کے بعد کس کے سامنے تسلیم ہونا ہے؟ رسول کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ رسول خدا کے بعد کس کے سامنے تسلیم ہونا ہے؟ علی المرتضیٰ کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ تبھی فرمایا کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو تین ولایتوں کے انڈر رہتے ہوئے تسلیم رہ سکتا ہے۔ یہ تین ولایتیں ہیں جو تجھے خدا تک پہنچا سکتی ہے۔ پہلی ولایت اللہ کی ولایت ہے، دوسری ولایت رسول کی ولایت ہے۔ اے خدا تیسری ولایت کس کی ولایت ہے؟ تو اللہ کی آواز آتی ہے تیسرا تیرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اب مسلمان کہتے ہیں ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، میں بھی ولی تو بھی ولی، لیکن خدا نے عجیب نشانی بتائی، یہ نہیں کہا جو زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے، کہا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ یہاں پہ ایک شبہ بھی اٹھتا ہے جوانوں کے ذہنوں میں، شبہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اگر ان کی ولایت ہمارے اوپر واجب کرنی تھی اور تسلیم اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے، رسول کے بعد آل رسول کے سامنے تسلیم ہونا تھا، پھر اللہ نام بتا دیتا، جس طرح اپنا نام بتایا ہے، جس طرح رسول کا نام بتایا ہے، تو اسی طرح اللہ بارہ کا بھی نام بتا دیتا۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تو تیز ہے تو میں بھی تیرا خدا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، میں دشمن کی فکروں کو جانتا ہوں،
میں ان کے نقشوں کو جانتا ہوں، میں ان کے پلانز کو جانتا ہوں۔ کیا مطلب پروردگارا؟ اچھا یہ بتا، آج تک تو یہ ثابت کر کر کے تھک گیا اور جناب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ رسول کے بعد اگر کوئی ولی تھا تو علی مرتضیٰ تھا۔ وہ کہتے ایسی کوئی بات نہیں ہے، نبی کسی کو نومینی کر کے نہیں گئے تھے۔ تو سوال یہ ہے، اگر اللہ نام بتا دیتا تو علی کے دشمن اپنے سارے بچوں کے نام بھی وہی رکھ دیتے۔ اللہ بتا دیتا پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، تو وہ بھی کیا کرتے؟ جس بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا سب اپنے بچوں کے نام حسن حسین رکھنا شروع کر دیتے۔ اب تو اس پہ ثابت کرنا لگ جاتا نہیں، اللہ نے جو حسن بولا تھا وہ اور تھا، یہ والا حسن نہیں ہے، یہ والا حسین نہیں ہے۔ تو اللہ کی آواز آئی، میں بھی تیرا خدا ہوں، میں بھی تیرے مزاج کو جانتا ہوں، میں نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا۔ نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے۔ مثلا اس مجمع میں کئی لوگ ہیں جن کے نام علی ہیں، کسی کا حسن ہے، کسی کا احمد ہے، کسی کا محمد ہے، کسی کا محمود ہے، لیکن اگر 10 علی کے نام والے بندے بیٹھے ہوں تو وہ کس کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے؟ صفت کے ذریعے۔ بھائی اس علی کو جا کر چائے دے کر آؤ، مثلا جو موٹا ہے، اس علی کو جا کر چائے دے کر آؤ جو سخی ہے، اس مثلا حسن کو مثلا یہ چیز دے کر آؤ جس کے اندر یہ صفت ہے۔ تو بندے کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ صفت سے پہچانے جاتے ہیں نا۔ جب کسی کو بلانا ہوتا ہے تو آگے سے آپ صفت لگاتے ہو نا، عالم ہے، مولانا ہے، نوح خاں ہیں، مرثیہ خاں ہیں، اور جب صفت لگاتے ہو تو اس صفت کا اس کے اندر ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی کو عالم بولنے سے کوئی عالم نہیں بنتا، کسی کو مولا بولنے سے وہ جھوٹا مولا نہیں بنتا، کسی کو صادق بولنے سے کوئی وہ سچا نہیں بنتا، وہ صفت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اہل بیت جو صفات رکھتے تھے، ہمارے اماموں کو صفت اماموں نے خود نہیں دی۔ ایسا نہیں تھا کہ مثلا مولا سجاد پیدا ہوئے تو مولا علی نے نام رکھ دیا تھا یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے۔ نام علی تھا، لقب ساجد تھا، لقب زین العابدین تھا، انہوں نے خود کو نام نہیں دیا تھا۔ اتنی عبادت کی کہ لوگوں نے کہا یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے۔ مطلب تو خود اتنا اچھا بن، لوگ بولے بندہ سخی ہے۔ ایسا نہیں بچہ پیدا ہوا اور نام رکھ دیا سخی حسن، اور بڑا ہوا تو کنجوس، نام رکھ دیا شیر علی اور بندہ چوہے سے ڈرے۔ تو یہ نام رکھنے سے تو کوئی شیر نہیں بنتا نا۔ نام رکھنے سے مسلمان بڑے نام رکھتے ہیں نا، عبداللہ، عبد الرحمن، لیکن عبدیت ذرہ برابر نظر ہی نہیں آتی۔ تو نام رکھنے سے کوئی عبد نہیں بنتا، نام رکھنے سے کوئی غلام حسین نہیں بنتا۔ تو نام مثلا اپنا حسین رکھ لے، لیکن صفت غلامی والی پیدا کر کہ حسین تجھے بلائیں کہ یہ غلام حسین ہے۔ اصل صفت ہے، صفت اظہر ہوتی ہے نام سے، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ لوگ نام سے کم پہچانے جاتے ہیں، صفت سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک بری عادت بھی ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا، ایک دوسرے کو لقب برے نہ دیا کرو۔ قرآن کے مطلب بعض لوگ بولتے ہو موٹے صاحب ادھر آ جاؤ، بری بات ہے۔ نام رکھتے ہیں، کسی بیچارے کا رنگ کالا ہے، کالو ادھر آ جاؤ، یہ بری بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں نام سے، کوئی لمبا ہے تو لمبو ادھر آ جاؤ، بری بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ منع کرتا ہے کسی بندے میں کوئی ظاہری عیب ہے تم اس کو اس نام سے پکار دو، خدا اس سے راضی نہیں ہوتا۔ مومن جب بھی پکارتا ہے اچھے لقب سے پکارتا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھو گے؟ حدیث کے ساتھ سے سیکھو گے۔ سیدہ بچوں کو کیسے بلاتی ہیں؟ یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے چین۔ بیویاں شوہروں کو بلائیں نام سے نہ پکارا کریں، اچھے لقب سے پکارا کریں۔ باپ بیٹے کو بلائے نام سے نہ پکارے۔ کسی نے کہا مولانا میرا بیٹا بڑا کنجوس ہے۔ بچے بچپن میں بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ ایک بچہ اس کے پاس 2 ٹافیاں ہیں، اگلا بچہ لیتا ہے کہتا ہے لے لو، دوسرے بچے کے پاس ڈبہ ہوتا ہے ٹافی کا، مر جاتا ہے 1 ٹافی نہیں دیتا۔ بچپن سے اس کے اندر مثلا کنجوسی ہے۔ اب آئی ہے تو یا ماں سے آئی ہے یا باپ سے آئی ہے، پیدائشی تو بچہ بھی کنجوس نہیں ہوتا، وہ جینیٹکلی تیرے ہی جراثیم ہے اس کے اندر۔
اب ان جراثیم کو نکالنا کس طرح نکالنا ہے؟ کہ مولانا کس طرح بچے کو سخی بناؤں؟ میں نے کہا بڑا آسان ہے۔ میں نے کہا اسے کیا بولتے ہو؟ کہ دن رات ہم اسے یہی بولتے ہیں، تو بڑا کنجوس ہے، تو بڑا۔ میں نے کہا غلط کر رہے ہو، تو بول دے تو بڑا سخی ہے۔ میں نے کہا اس کا لقب ہی سخی رکھو۔ کہ مولانا وہ کیسے؟ کہ جب کوئی مہمان آئے نا، بچہ بیٹھا ہو تو آپ بول دو میرے اس بیٹے میں بڑی اچھی کوالٹی ہے، بڑا سخی بیٹا ہے میرا۔ وہ بھی اندر سے شرمائے گا کہ بابا سخی بول رہے ہیں، وہ تجھے دکھانے کے لیے سخی بھی بن جائے گا۔ اسی طرح بیوی شوہر کے تعلقات بھی اسی طرح ہیں۔ جب تو اچھے لقب سے اپنے شوہر کو بلاتی ہے، وہ لقب سن سن کے ویسا بن جاتا ہے۔ جب اچھے لقب سے شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے، مثلا کہا مولانا میری بیوی بڑی بدتمیزی کرتی، میں نے کہا جب مہمان آئے نا تو بولو بھائی سب کی بیویاں ہیں لیکن میری بیوی جیسا اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ میں نے کہا جھوٹی تعریف کرتے رہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں جھوٹ جائز ہے۔ اصلاح کی نیت سے اس کی تعریف کرو، اس کو موٹیویٹ کرو تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ بات نکلی ہے تو ایک واقعہ یاد آ گیا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑی عجیب ہے فطرت اسلام۔ یہ علم کون دے گا تجھے؟ محمد اور آل محمد دیں گے نا۔ آیت اللہ العظمہ شاہ آبادی، اب ظاہر ہر آدمی کو غصہ آتا ہے نا، وہ بتاتے ہمارے والد کہتے جب غصے میں آتے تھے تو اب ظاہر آدمی غصے میں آتا ہے تو ایک دو برے جملے بھی بول دیتا ہے، کہتے لیکن وہ غصے میں بھی آتے تھے تو برے جملے ہمیں نہیں، اپنی انہوں نے کوئی نئی اصطلاحیں بنائی ہوئی تھی، ان ناموں سے ہمیں پکارتے تھے تاکہ غصہ بھی ان کا کیا ہو جائے؟ اتر جائے۔ سندھ میں ایک وڈیرا تھا، بے انتہا کنجوس۔ گاؤں میں کسی آدمی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب اس نے کہا کہ بیوی کے لیے تیسرا کروانا ہے اور ظاہر ہے پورے گاؤں کو دعوت دینی ہے اور سارا گاؤں آئے اور کھانا کھائے تو دیگیں اتریں، کم از کم ایک بچھڑا تو چاہیے بھینس کا، یا ایک بھینس ہو جس کو ذبح کروں، گاؤں میں 200 300 400 لوگ ہیں تاکہ سب کھا لیں۔ اب بیچارہ اداس بیٹھا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، غریب تھا، کروں تو کیا کروں، تیسرا آنے والا ہے، پیسے اس کے پاس نہیں تھے۔ ایک میراثی گزرا، میراثی بڑے تیز ہوتے ہیں مانگنے میں، بات کرنے میں، تو اس نے کہا کہ بھائی مزدور صاحب آپ پریشان کیوں؟ اس نے کہا بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور تیسرا کروانا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، بچڑا کہاں سے لوں، گائے کہاں سے لوں؟ اس نے کہا گھبراتے کیوں، یہ وڈیرا جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے، اس زمین پہ اتنے بچڑے اتنی بکریاں کھڑی ہیں، جا کے بول دے ایک بچڑا تجھے دے دے۔ تو اس نے کہا وہ اتنا کنجوس، وہ اپنا بال بھی کسی کو نہ دے اور تو بچڑے کی بات کر رہا ہے، کہ سارے گاؤں کو پتہ ہے۔ اس نے کہا مسئلہ یہ تجھے مانگنا نہیں آتا، میں میراثی ہوں، تجھے بتاتا ہوں مانگا کیسے جاتا ہے۔ مانگنے کے لیے بندے کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ہنر چاہیے۔ 100 لوگ جاتے ہیں امام حسین کے پاس، کچھ کو 7 معجزے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مولا کی اس کے ساتھ کوئی خاص دوستی ہے، کوئی بندے خاص طریقے سے مانگتے ہیں۔ قراتی کہتے ہیں میں امام رضا کے پاس گیا، میں نے ایک جملہ بولا جس سے مجھے یہ لگا کہ امام رضا مجھے عطا کر دیں گے، اور عطا کر دیا انہوں نے۔ تو آپ کے پاس مانگنے کا ہنر ہے کہ نہیں ہے؟ کہ خدا سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ پھر کیوں معصومی فرماتے ایسے مانگو جیسے کوئی فقیر خیرات مانگتے؟ اللہ بھی دیکھتا ہے نا کہ مانگنے والا ایسے فارملٹی کے لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ سے اللہ اکبر چلا گیا۔ اب فارملٹی کی دعا یاد کی ہوئی ہے، اب یہ نہیں پتا دنیا کیا ہے، حسنات کیا ہیں، اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ جذبہ بھی اندر ہے کہ نہیں، عمل بھی اندر ہے کہ نہیں، محنت بھی ہے کہ نہیں، بس مانگے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگ اللہم کل ولی کل حجت وسن پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بس زبان چل رہی ہوتی ہے، دماغ کو پتہ نہیں ہوتا میں جو لفظ ادا کر رہا ہوں اس لفظ کا مفہوم کیا ہے۔ تو میراثی نے کہا چلو میں تجھے بتاتا ہوں کیسے مانگا جاتا ہے، لے گیا اس کو۔ اب وڈیرا اپنی زمینوں پہ کھڑا تھا، وڈیروں کے پتہ ہے مچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور زمینوں پہ کھڑا تھا، دھوتی پہنی ہوئی تھی اور دیکھ رہا تھا اپنی زمینوں کو۔ تو اس نے دور سے بلند آواز سے اس مزدور کو لے گیا، اسے کہنے لگا تجھے نہیں پتا اس کا دادا کتنا سخی تھا،
اب جب آپ کی کہیں تعریف ہو نا آپ کے کان متوجہ ہو جاتے ہیں، برائی اور تعریف کہیں بھی ہو نا، آپ بزی بھی ہوتے ہیں نا آفس میں، کان آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تعریف ہو رہی ہے۔ خواتین کے اس میں کان بڑے تیز ہوتے ہیں، کہیں پہ کسی کی برائی ہو رہی ہو فوراً اچھا کیا ہوا، دور سے پوچھتی ہے کیا ہوا۔ تو غیبت سننے کی جو ہمیں عادت ہے، یہ فطرت انسان ہے، تعریف ہو اچھائی یا برائی فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا اس کا دادا کتنا سخی تھا۔ اب وڈیرا سن رہے ہیں، کہا اچھا، کہاں؟ فلاں گاؤں میں ایک مسئلہ ہوا تھا، اس نے اتنے غریبوں کو گھر بنا کے دیے تھے۔ پھر کہنے لگا دادا تو اپنی جگہ، لیکن اس کا جو والد تھا، بابا تھا، وہ تو اپنے باپ سے بھی زیادہ سخی تھا۔ اچھا، میرے باپ کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ کہ وہ کیا ہوا تھا؟ کہ بس ہمارے یہاں مسئلہ ہوا تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، زمین پھنس گئی تھی، اس کے والد نے اتنی فلاں فلاں کی مدد کی۔ اب سارا جھوٹ ہی بول رہا تھا، اسے بھی پتا تھا میرا دادا کنجوس تھا، میرا باپ بھی کنجوس ہے۔ اور اس نے کہا بھائی یہ جو وڈیرا ہے نا، اس نے دادا اور بابا سے بھی زیادہ سخاوت ہے، تجھے نہیں پتا یہ کتنا سخی ہے، جب بھی کوئی اس کے پاس جاتا ہے مجال ہے یا کسی کو واپس کر دے۔ اتنے میں یہ آ کے وڈیرے کے قریب کھڑا ہو گیا، سلام کیا، دعا لی۔ ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ کہ وڈیرا صاحب یہ بیچارہ غریب آدمی پریشان ہے، بیوی اس کی مر گئی ہے۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس گاؤں میں اس وڈیرے جتنا سخی آدمی ہے، اس گاؤں کے بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ اب وہ کیا بولے میں سخی نہیں ہوں؟ وہ کیا بولے میرا دادا سخی نہیں ہے؟ یہ سیاستدانوں کے پیچھے جو چاپلوس لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح تو مال نکالتے ہیں، جھوٹ بول بول کے مالک کی جیب خالی کر دیتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے؟ اس نے نہیں بادشاہ کچھ نہیں وڈیرے صاحب، ایک بچڑے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا بس ایک بچڑا؟ چلو یہ بچڑا کھڑا ہے، لے کر چلے جاؤ۔ تو ہمارے استاد کہتے ہیں کسی جھوٹے کو بھی جھوٹی تعریف میں سخی کہو، وہ سچ مچ سخی بن جاتا ہے، خدا تو ہے ہی سخی، وہ تو ہے ہی کریم۔ کتنا نادان انسان ہے جو سخی کو سخی نہیں بولتا، جو رحیم کو رحیم نہیں بولتا۔ تو یہ نیچر انسان ہے، تبھی فرمایا ایسے مانگو جیسے کوئی فقیر مانگتا ہے۔ یہ دعائیں مذاق نہیں ہیں کہ بندہ اگر بارش کی دعا کرے تو خدا بادل برساتا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ اگر بندہ 70 مرتبہ کسی مردے پر بھی سورہ حمد پڑھے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرامین معصوم کا کیا ہوگا؟ تو یہ فرامین اس لیے ہے تاکہ انسان سمجھے جو میں مانگ رہا ہوں وہ کیوں مانگ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بات چل رہی تھی نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا اگر نام بتاؤں گا سب اپنے بچوں کے نام وہی رکھیں گے جو میں نے بتائے ہیں۔ انہوں نے جھوٹے 12 خلیفے بنائے کہ نہیں بنائے؟ بڑی کوششیں کی، ان سے 12 نہیں بن رہے، یا بڑھ جا رہے ہیں یا کم رہ جا رہے ہیں۔ ایک واحد مکتب اہل بیت ہے کہ ہمارا جو آنکڑا ہے وہ پورے کا پورا کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل ان کے 12 نہیں، بنو امیہ کے دیکھے 12 نہیں، بنو عباس کے اس سے زیادہ، کریں تو کیا کریں، پھنس گئے۔ بیچ میں یزید کو کاٹنا پڑتا ہے، فلاں کو کاٹنا پڑتا ہے، نام ہی ان کے پورے نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ نے آپ کو اہل بیت دیے، لیکن پورے قرآن میں خدا نے نام نہیں بتایا۔ کیا بتائی؟ صفت بتائی۔ اب ایک آیت پڑھتا ہوں، جب بھی کوئی بندہ ملے اس سے اس کی تفسیر پوچھ لیجئے گا۔ ایک تو یہ صفت بتائی کہ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اسپیسیفک صفت ہے، ایک ایسی صفت اگر اللہ یہ بولتا تیسرا ولی وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ ایک وہابی مولوی کو سن رہا تھا، کہا پھر تو ہم سارے ولی ہیں کیونکہ ہم بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو زکوٰۃ دیتا ہے، کہا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ آج تک کوئی ایسا زکوٰۃ دینے والا آج بھی آپ نے دیکھا ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دے؟ چلو آج تک کوئی فقیر دیکھا ہے جو لوگوں کو نماز کے بیچ میں آ کے بولے پیسے دو مجھے؟ آج یہ نیچرل بات ہے نا، سارے فقیر جمعہ نماز کے بعد دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، اسے پتہ ہے نمازی بھاگا بھاگا تو کہیں جا نہیں رہا، نکلے گا مسجد سے ہی اور نکلے گا تو میں کہوں گا بھائی اللہ کے نام پہ مجھے دے دو۔ اگر کوئی فقیر بیچ میں آ جائے تو دنیا کہے گی پتہ نہیں فقیر یہ کیسا ہے۔
تو دنیا نے نہ کوئی ایسا فقیر دیکھا جو بیچ میں مانگے، اور دنیا نے نہ کوئی ایسا نمازی دیکھا جو رکوع میں زکوٰۃ دے۔ نمازی بھی اگر کان پہ آواز آئے نا کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو وہ بھی کہے گا نماز ختم کر کے دے دوں گا، جلدی کیسی ہے۔ نہ کوئی نمازی بیچ عبادت میں زکوٰۃ دیتا ہے، نہ کوئی فقیر بیچ نماز میں خیرات مانگتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں فقیر کا مزاج بھی فقیروں سے نہیں ملتا تھا، نمازی کا مزاج بھی نمازیوں سے نہیں ملتا تھا، اور یہ فقیر کو کتنا یقین تھا جاؤں گا مجھے کوئی دے گا۔ کوئی دنیا کا ایسا فقیر نہیں ہے جو نمازیوں کے بیچ میں چلا جائے اور خیرات مانگے، اسے خیرات بھی مل جائے، وہ کہے گا مانگوں گا کون دے گا بیچ نماز میں مجھ سے۔ تو کہتے ہیں نہ فقیر فقیروں جیسا تھا، نہ نمازی نمازی جیسا تھا، لگ ایسے رہا تھا کہ فقیر نمازی کو جانتا تھا، نمازی فقیر کے مزاج کو جانتا تھا۔ میرے مولا نے کہا کیسے نہ جانتا، دینے والے علی تھے، لینے والا جبرائیل تھا۔ اللہ نے اللہ کلو دیتا ہے، اللہ کیا دیتا ہے؟ نشانیاں دیتا ہے۔ دوسری نشانی دی، یہ وہی ہیں جو تمہاری تربیت کریں گے۔ 3 تسلیم ہیں، قلب سلیم کے ساتھ آنا ہے تو تسلیم، تسلیم کا مطلب مسلمان، مسلمان کا مطلب جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، رسول کے بعد کسی غیرے کی نہیں، علی مرتضیٰ کی اطاعت کرے۔ ہاں، یہ 12 نام رسول خدا بتا کر گئے، میرے بعد 12 نقیب ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے، 12 امام ہوں گے، مختلف عبارتوں کے ساتھ نام بتا دیے ہیں۔ چلو ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تیسری کس کی اطاعت کرو؟ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کسی بھی مولوی مفتی عام مسلمان کو پکڑیے اور بولیے پہلی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی اللہ کی، دوسری اطاعت تو سمجھ میں آ گئی رسول کی، یہ تیسری اطاعت کس کی ہے؟ تو کہتے ہیں اولی الامر۔ اولی الامر کا مطلب ان کی تفسیر بتا رہا ہوں کہ اولی الامر کا مطلب یہ ہے جو تیرا حاکم ہے۔ اب غور سے سننا، اللہ کہتا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ تسلسل یہ بتاتا ہے میں ولی، رسول ولی، رکوع میں دینے والا ولی، میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ مطلب جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اطاعت رسول کی، اور جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت اولی الامر کی۔ اور اولی الامر کی تفسیر کیا کر دی انہوں نے؟ اولی الامر کا مطلب یہ ہے جو وقت کا حاکم ہو۔ تو پاکستانیوں ذرا مجھے بتاؤ اس وقت تم سب کا اولی الامر کون ہے؟ شہباز شریف صاحب، جن پہ چوری کے کیس ہیں، کرپشن کے کیس ہیں، اب تو نعمت میں ہو کہ نہیں کہ انہوں نے غلط تفسیر کر کے شہباز شریف کو حاکم بنا دیا، تو نے صحیح تفسیر کر کے امام زمانہ کو حاکم بنا دیا۔ ہاں، یہ کم نعمت ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ خط نکلا جب سعودی عرب میں، یہ لٹرلی لیٹرز ہیں ان کے، گانا بجانا سنیما یہ سب کچھ ہوئے نا، انڈیا کے ایکٹرز بھی گئے، ڈانس کی سارے کام کیے، تو وہاں کے مولویوں سے لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کیسے مولوی، کیسے خطیب، کیسے مفتی؟ بلاد خدا میں، جس زمین میں کعبہ، جس زمین پہ نبی پر وحی نازل ہوئی، جس ارض پہ زمین پہ رسالت ماں پیدا ہوئے، اس زمین پہ ہندو آ کے ڈانس کر رہے ہیں، اس زمین پہ شراب پی جا رہی ہے، جو زمین انبیاء کا محل، اولیاء کا محل،
اس زمین پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو لیٹر انہوں نے نکالا، کہا دیکھو یہ گانا بجانا غلط ہے، ڈانس غلط ہے، شراب غلط ہے، جوا کھانے کھلے غلط ہے، سنیما کھلے غلط ہے، لیکن دیکھو ہم کہہ رہے سب غلط ہے، لیکن اولی الامر کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ وہ ہمارے اولی الامر ہیں. لٹرلی اگر وہ اطاعت کرتے بن سلمان کی، اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اولی الامر. مطلب وہ جو چاہے کرے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی فکر کو مٹانے کے لیے حسین کربلا میں آئے کہ اگر تو دامن اہل بیت کو چھوڑے گا تیرا اولی الامر یزید بنے گا، اگر تو دامن اہل بیت کو پکڑے گا خدا تجھے علی و حسن و حسین جیسے اولی الامر عطا کرے گا. ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. زندہ باد. صراحتاً میں نے دوسری مجلس میں انچولی میں اور کل IRC میں بیان کیا تھا، اگر جو لوگ وہاں نہیں آتے تو یہاں بھی کل کی مجلس سے بیان کر دوں گا. بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج تک سورہ حمد کی ایسی تفسیر میں نے کسی سے سنی نہیں، یہ جو ہمارے استاد نے ہمیں بتائی تھی کہ کسی بھی بندے کو بٹھاؤ فرش ازا پر. اب ظاہر ہے مجھے اپنی تربیت کرنی ہے. کائنات کی سب سے ٹیکنیکل مشین اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. سب سے پیچیدہ ترین، سب سے بڑی مشین اگر خدا نے بنائی ہے انسان ہے. کریٹر کون؟ خدا. اب اس مشین کو کیسے چلانا ہے کون بتائے گا؟ خدا. کس کے ذریعے سے بتائے گا؟ محمد مصطفیٰ کے ذریعے. اب جب رسول چلے گئے تو کوئی ایسا تو ہونا چاہیے جو انسان کامل ہو، جیسے انسان کے روح، انسان کے جسم اور انسان کی تربیت کا کمپلیٹ علم ہو. جو 40 سال بت پرستی کرتا رہا وہ انسان کامل نہیں ہو سکتا. جو کبھی شراب پیتا رہا وہ انسان کامل نہیں ہو سکتا. جو نبی کو تک و تنہا جنگ احد میں چھوڑ کے چلے جائیں وہ انسان کامل نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم انسان کو بغیر ہادی کے چھوڑ دے؟ جن کے دروازے پہ جانا ہے اور اپنے وجود کو تربیت دینی ہے. تو میں نے کہا سورہ حمد میں اللہ نے کمپلیٹ بتایا، کیونکہ لمبا تفسیر ہے، اس میں کل آؤں گا. خدا گواہ ہے آپ تفسیر سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا. نہ حدیث میں جانے کی ضرورت ہے نہ روایت میں جانے کی ضرورت ہے. قرآن حدیثوں روایتوں کا محتاج نہیں ہے. ابتدائی ہدایت قرآن ہر بندے کی کرتا ہے. کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ تو پڑھو زندگی میں کم از کم ایک بار. مظلومیت امیر المؤمنین یہ ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں 500 کا مجمع، 1000 لوگوں کا مجمع، سب سے یہ پوچھا جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کمپلیٹ زندگی میں ایک مرتبہ نہج البلاغہ پڑھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ پورے مجمع میں سے ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا. علی کل بھی مظلوم تھے، علی آج بھی مظلوم ہے. آج کسی جوان سے پوچھو تم نے زندگی میں کتنی فلمیں دیکھی، کہتے مولانا یاد ہی نہیں، اتنی دیکھی ہے. کسی خاتون سے پوچھو تو نے کتنے ڈرامے دیکھے، کہ یاد ہی نہیں میں نے اتنے ڈرامے دیکھے ہیں. پر ڈے کتنے آورز تو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے؟ منیمم رپورٹ آئی ہے 4 to 6 آورز ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. مطلب آج تو 20 سال کا ہو گیا، 25 کا ہو گیا، 70 کا ہو گیا. علی اتنے مظلوم ہیں، تجھے ٹائم نہیں تو علی کی باتوں کو سنے. بس یہ ڈیوٹی ہے تو 10 دن مجلس حسین میں آئے. پورا سال تیرے روح کو غذا کیسے ملے گی؟ پورا سال اس وجود کو تربیت کون کرے گا؟ یہ نہج البلاغہ کیا یزید کے لیے آئی؟ کیا شمر کے لیے آئی؟ جب تو حسرت کھاتا اے کاش میں مولا علی کے زمانے میں ہوتا تو علی تجھے کیا دیتے؟ یہی نہج البلاغہ دیتے نا. میں تو کہتا ہوں تیری خوش نصیبی ہے تو علی کے زمانے میں نہیں تھا، کیونکہ اگر مولا علی کے زمانے میں ہوتا ایک امام کی باتیں تجھے ملتی. تو اس زمانے میں ہے تو 11 اماموں کی باتوں کو لے سکتا ہے. 11 اماموں نے جو کہا وہ تمہارے پاس ہے. 200 سال کا علم اہل بیت تمہارے پاس پڑا ہوا ہے.
ہر سال نہج البلاغہ مختلف ورژنز میں چھپتی ہے. صحیف سجادیہ، امام زمانہ کے حوالے سے ان کے خطوط، توقیعات، یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. آج جوان مولانا کو لکھتا ہے مولانا وہابی یہ اعتراض کر رہے ہیں، کیا تم نے زندگی میں آئین وہابیت پڑھی؟ کیا تمہارے گھر میں عقائد امامیہ کی کتاب ہے؟ کیا تمہارے گھر میں توضیح المسائل ہے؟ کیا تجھے نجاسات و طہارات کا پتہ ہے؟ یہ وہ علم ہے، یہ وہ حدود الہی ہے جس کی طریقے سے، جس کے ذریعے سے تمہاری روح پرواز کرے گی. تو زبانوں پر تو علی کا نام ہے، لیکن وجود علی کی تعلیم سے کیا ہے؟ دور ہے. تو جب تک میرے اندر عطش نہیں ہوگی نا، فرمایا العلم فی الجوع، علم خدا اسے ہی دیتا ہے جو بھوکا ہوتا ہے علم کا. اگر تمہارا پیٹ بھرا ہوگا نا، کھانے کی طرف نہیں جاؤ گے، لیکن 1.5 دن کی بھوک بھی ہو نا، رات کے 2 بجے بھی گھر سے نکلو گے، بھوک تجھے گھر سے نکالے گی. یہ بھوک ہے جو صبح سے شام تک تجھے محنت کرواتی ہے، کیونکہ ہم محسوس نہیں کر رہے کہ کس عالم اور کس کائنات میں جانا ہے. تو عالم دنیا کا وجود نہیں ہے، تو عالم برزخ کے لیے بنا ہے، تو قیامت کے لیے بنا ہے، تو حور بننے کے لیے آیا، تو سلمان بننے کے لیے آیا، تو اخروی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے آیا. تو جب تک اپنے ہاتھ کو دامن اہل بیت میں، دامن اہل بیت کا مطلب یہ ہے علم اہل بیت سے بندہ فائدہ لے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو 3 صفات آپ نے اپنے وجود میں پیدا کری. سمجھو یہ ایک اسکول ہے جس کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط میں نے بتائی آپ کو کہ ثبات قدم کا ہونا ضروری ہے. مطلب فوجی وہی بن سکتا ہے، فوج پہلے اس سے ٹریننگ لیتی ہے کہ 6 کلومیٹر دوڑو، بندہ تھک گیا دوڑ نہ پایا کہ آپ آؤٹ ہو. قد دیکھا جاتا ہے کہ قد اتنا ہو تو بندہ فوج میں جا سکتا ہے، نہیں آپ آؤٹ ہو. پھر فزیکل آپ کی ٹیسٹ ہوتی ہے، مثلا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے، کہتے ہیں آپ بھی آؤٹ ہو. کیوں؟ کیونکہ فوج کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں جو نمازی ہو، فوج کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے جو تہجد گزار ہو، کیونکہ فوج کا مقصد نماز پڑھانا نہیں ہے، تہجد پڑھانا نہیں ہے، نوحہ پڑھانا نہیں ہے. فوج کا مقصد کیا ہے؟ ایسا بندہ ہو جو فزیکل فٹ ہو، کیونکہ اسے سرحد پہ کھڑا ہونا ہے. اب انڈیا لڑتا رہے اور یہ کہے نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، تو فوج کو ایسا بندہ بھی نہیں چاہیے. دوسرا یس مین ہو. تو کس کا فوجی بننا چاہتا ہے؟ امام زمانہ کا. پہلی صفت ہے ثبات قدم. شدید گرمی، شدید سردی، کٹھن حالات، مشکل حالات میں بھاگے نا، ایسے ٹکا رہے جیسے علی جنگ احد میں ٹکے رہے. بھگوڑے کبھی رسول کے فوجی نہیں بن سکتے. آج بھی تو بھاگے گا، امام زمانہ کا فوجی نہیں بن سکتا. پہلے ثبات قدم. کس کا فوجی؟ علی کا فوجی، حجت خدا کا فوجی بننا ہے. ہر مجلس کے بعد دعا کرتے امام زمانہ کے اعمال و انصار میں شریک فرما. اصول وہی ہے جو آج دنیا کی افواج میں، مولا کے یہاں بھی یہی اصول ہے، اصول بدلا نہیں ہے. وہ سالم جسم مانگتے ہیں، امام سالم روح مانگتا ہے. مولا کی دربار میں یہ نہیں بندہ لنگڑا ہے، لوڑا ہے، بوڑھا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، کہیں گے نہیں. کہ حسین کو وہ فوجی بھی پسند ہے جو سعید اور جون کی طرح 90 سال کا ہے. حسین کی فوج میں جوان، بوڑھا، کالا، سفید، مسیحی، مسلم سبھی آ سکتے ہیں. کربلا گلدستے کا نام ہے. کربلا میں جون سب سے بوڑھا، کربلا میں کالے رنگ والا مولا کا افریقی غلام بھی ہے. کربلا میں چھوٹے سے چھوٹا جوان 13 برس کا بھی موجود ہے. بڑے سے بڑی عمر والا صحابی بھی موجود ہے. کربلا میں بچی بھی ہے، بچہ بھی ہے. کربلا میں عورت بھی ہے، مرد بھی ہے. کربلا میں شیعہ بھی تھا، کربلا میں سنی بھی تھا. زہیر کون ہے؟ عثمانی مکتب والا تھا نا. آیا کربلا میں، مولا پر ایمان لایا. ایمان تو تھا لیکن حقیقی شیعہ بنا امام کے لشکر میں آنے کے بعد. کربلا میں مسیحی بھی ہے، وہاب قلبی، 2 دن کا شیعہ.
یہ وہاب قلبی کا کمال تو ہے، پوری زندگی مسیحی رہا، ملا حسین سے، شیعہ بنا، یعنی اس کی شیعت والی اگر زندگی کیلکولیٹ کرو تو وہ more than 15 days نہیں بنتی۔ 15 دن میں حسین کے لشکر میں آیا اور جام شہادت پی کے جنت میں چلا گیا۔ اور جو بچپن سے حسین کو جانتا تھا عمر سعد، دشمن حسین بنا۔ تو کربلا کی ایسی یونیورسٹی کا نام ہے جہاں پہ ہر بندہ آ سکتا ہے، عورت، مرد، بچہ، جوان، بوڑھا، رنگ، نسل، مذہب، کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلے حسین کو سمجھ۔ تو حسین کو جسم نہیں، سالم روح چاہیے، افواج عالم کو سالم جسم چاہیے۔ تو پہلی صفت وہاں ثبات جسم ہو۔ مولا حسین کے لشکر میں، آل اللہ کے لشکر میں اگر آنا چاہتے ہو تو یہاں ثبات روح ہو، کہ فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اور ثبات تب آتا ہے جب تمہاری عقل مضبوط ہوتی ہے، جب تم غلط کیلکولیشن کرتے ہو، نفع نقصان، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کرو۔ آپ سب سے سوال کرتا ہوں، انسان عاشق کمال ہے، ڈیفینیشن آف کمال کیا ہے؟ کمال کسے کہتے ہیں؟ ہر بندہ عاشق کمال ہے، یزید بھی عاشق کمال، حر بھی عاشق کمال، مولا حسین بھی عاشق کمال۔ کہا انسان دھوکہ کھاتا ہے وہاں پر جہاں جسے کمال سمجھ رہا ہے وہ کمال ہوتا نہیں ہے۔ کہ آغا نراکی کا جملہ یاد رکھیے، وہ شے کمال ہو ہی نہیں سکتی جس کی انتہا فنا اور نجاست ہو۔ اگر تو عاشق جسم بنے گا، آج یہ جسم جوان ہے، 50 سال کے بعد ختم۔ گھر میں سیب لاؤ، 6 دن کے بعد سیب کو کیڑے لگ جاتے ہیں۔ بہترین آم لاؤ، خوبصورت ترین، 4-5 دن میں آم کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ جسم انسان، روح نکلی رکھو، بدبو ترین وجود بن جاتا ہے۔ بچے کہیں گے نکالو اس کے، اتنی بدبو آتی ہے۔ بہترین کھانے سفرے پہ سجا کے کھاتے ہو، انتہا نجاست۔ آب زمزم بھی پیو گے، انتہا کیا ہو جاتی ہے؟ نجاست ہو جاتی ہے۔ دنیا جس کا ابتدا حسین ہے، انتہا نجس ہے۔ یہاں ہر شے کو فنا ہے، ہر شے کو فنا ہے۔ اب آدمی غلطی کرتا ہے کمال کو سمجھنے میں، جسے کمال سمجھتا ہے وہ کمال ہوتا نہیں، لیکن اسے کمال سمجھتا کیوں ہے، یہ سوال ہے۔ شمر نے مال کو کمال کیوں سمجھا؟ یزید نے حکومت کو کمال کیوں سمجھا؟ فرمایا ہر وہ شے جسے انسان کمال سمجھتا ہے، علمی اصطلاح ہے، ہر وہ شے کمال سمجھی جاتی ہے جو منشأ اثر رکھتی ہو۔ مثلا آپ غریب ہو، آپ کہو گے پیسے ملے، پیسے میں کیا ہے؟ اثر ہے، وہ میری غربت کو دور کرے گا۔ آفیسر بنوں گا، طاقت آئے گی، ضعف کو دور کر دے گا، اسے کمال سمجھتا ہے۔ اب ماسو فرماتے ہیں کمال مطلق کون ہے؟ جو پوری کائنات کو قدرت و طاقت دے رہا ہے، وہ کمال مطلق پروردگار عالم ہے۔ تو کمال مطلق کا عاشق بن، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جب تو شناسائی کرے گا مجھے کس چیز کے پیچھے، وہ کون بتائے گا؟ یہ امام معصوم بتائیں گے۔ تو پہلی صفت تمہارے وجود میں ثبات قدم ہونا چاہیے۔ ایک فوجی بھی فوج میں جانا چاہتا ہے، ثابت قدمی کا ہونا بہت ضروری ہے، جسے ہم استقامت بھی بولتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھایا جائے گا، ٹھنڈے پانی سے بولیں گے نہاؤ، اب بندہ بولے نہیں میں ٹھنڈے پانی سے ڈرتا ہوں، استقامت نہیں، فوج سے نکال دے گی۔ جنگلوں میں آپ کو چھوڑ دیں گے 3 دن، بھوک برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں، تکلیف برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں، زخم برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر برداشت نہیں، استقامت نہیں، فوج میں تجھے ترقی نہیں ملے گی، لیکن اگر استقامت ہے ترقی ملے گی۔ پہلی چیز ہے ثبات قدم۔ دوسری چیز اسکول آف امام حسین، اسکول آف اہل البیت میں داخلہ لینے کے لیے اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو سلمان بن سکتا ہے، میثم تمار بن سکتا ہے۔ دشمن ان تینوں چیزوں کو، وہ شیطان ہو، وہ آج کا امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان 3 چیزوں کے ذریعے تمہارے ایمان کو چوری کرتا ہے۔ پہلی چیز تمہاری استقامت کو ختم کرے گا،
جوانوں کے ایمان کو کمزور کرے گا، انہیں شہوت کا غلام بنائے گا، انہیں مال کا غلام بنائے گا۔ یہ مسجد میں آئے گا، مال کو دیکھ کے چلا جائے گا، یہ سب کچھ کرے گا، لیکن اس کے قدم لرز جائیں گے۔ مال کو دیکھ کر، دنیا کو دیکھ کر اپنے ایمان کو بیچ دے گا، کیونکہ اس کے اندر ثبات قدم نہیں ہے۔ دوسری صفت ہے تسلیم، جس کا واقعہ میں نے بوڑھی کا کل بتایا کہ امام نے کہا کہ شراب نہ پیو، اس نے کہا مولا نہیں پیوں گی، چاہے مرنا ہے تو مر جاؤں۔ تسلیم، جو امام کہے وہ کرو، یہ نہیں کہ 90% شیعہ ہوں 10% شیطان کی سنوں گا، یہ نہیں کہ 50% مولا کی سنوں گا 50% اپنی سنوں گا۔ تجھے مقام تسلیم پہ آنا ہے۔ کربلا کے شہید کیا کہتے ہیں؟ اے مولا حسین، ایک طرف پوری دنیا دی جائے، فرمایا ایک بار نہیں، اگر 70 بار ہمیں مارا جائے، مارنے کے بعد جسموں کو جلایا جائے، جلانے کے بعد ہماری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، کہ پھر بھی اپنی جانوں کو حسین کے قدموں پہ قربان کریں گے۔ دوسری صفت ہے تسلیم، تیسری صفت ہے ادب۔ اس دربار میں با ادب لوگوں کی جگہ ہے۔ بے ادب حسینی نہیں ہوتا، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس اسکول میں بدتمیز لوگوں کو نکالا جاتا ہے، گالم گلوچ کرنے والے، تہمت لگانے والے، غیبت کرنے والے۔ خمینی کیوں ہے؟ فرماتے ابھی امام خمینی اتنی بڑی شخصیت نہیں بنے تھے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں مدرسے فیضیہ میں درس دینے جاتے تھے، کہ ایک دفعہ درس پہ جا رہے تھے، کسی شاگرد نے امام خمینی کو بتایا کہ آپ کا جو فلاں شاگرد ہے اس نے مدرسے فیضیہ میں بیٹھ کے کسی عالم دین کی غیبت کی ہے۔ کہتے ہیں اس دن امام خمینی اتنے غمگین ہوئے، مدرسے میں درس دینے بھی نہیں گئے، اور 3 دن امام خمینی کو شدید بخار ہو گیا کہ ایک طالب علم میرا شاگرد اور اس نے غیبت کی ہے۔ آج ہمارے لیے بڑا آسان ہے ایک محفل میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی برائیاں کرنا۔ کہ خمینی اتنے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کہ الغیبت اشد من الزنا۔ کہ تو امام بارگاہ میں زنا کرے گا؟ مسجد میں کوئی زنا کرے گا؟ کہ یہ اشد ہے زنا سے، زنا نہیں ہے، زنا سے بدتر ہے۔ کہ کیوں؟ کہ زنا کا گناہ لوگ کبھی ایسی جگہوں پہ نہیں کرتا، کسی اور جگہ پہ جا کے کرے گا، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو مسجد میں بھی کی جاتی ہے، امام باڑے میں بھی کی جاتی ہے، ممبر سے بھی کی جاتی ہے، تبھی اشد من الزنا ہے۔ دوسری چیز، جب تو زنا کرتا ہے تو خود گنہگار ٹھہرتا ہے، 2 لوگ گنہگار ہوتے ہیں، لیکن جب تو غیبت کرتا ہے تو معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آقا قراتی بہترین مثال دیتے ہیں، فرماتے رسول فرمایا نا جس نے غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ کہ یہ کیوں کہا مردہ بھائی؟ بول دیتے زندہ کا گوشت کھایا، لیکن بول دیا مردہ کا۔ کہ نبی کے کلام پہ غور کیا کرو، کہ دیکھو اگر کوئی آدمی مر جائے اس کے ہاتھ پہ کٹ لگے، زندہ نہیں مرا ہوا آدمی، میں زندہ ہوں اگر میرا ہاتھ کٹ جائے تو بائی ٹائم زخم بھر جائے گا، گھاؤ بھر جائے گا، لیکن کہ اگر کوئی مر جائے نا اس کے ہاتھ پہ کٹ دو، گھاؤ بھرے گا نہیں اور گندا ہوتا جائے گا۔ فرمایا اگر تو نے کسی کی غیبت کی، مثلا مجھ سے آ کے آپ نے کسی کی غیبت کی، کل آپ کو احساس ہوا آپ نے غلطی کی، جس کی غیبت کی آپ نے اس سے معافی مانگ لی کہ میرے بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کی غیبت کر لی، کہ وہ تجھے معاف تو کر دے گا، لیکن جس کے ساتھ تو نے غیبت کی ہے اس کے ذہن کو تم نے اس کے لیے کیا بنا دیا؟ نیگیٹو بنا دیا۔ اس لیے اللہ کی آواز آتی ہے میں ستار العیوب ہوں، جب میں تیرے عیبوں کو چھپاتا ہوں تو لوگوں کے عیبوں کو کیوں ظاہر کرتا ہے؟ امام خمینی آیت اللہ العظمیٰ طباطبائی ان کے لیے مشہور ہے کہ جس محفل میں یہ 2 عالم ہوتے تھے کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی وہ غیبت کرے، یہ خوف ہوتا تھا۔
کہ ہم اپنے کانوں کو نجس نہیں کریں گے، اپنی شکم کو جہنم کی غذا سے نہیں بھریں گے۔ تو فرمایا ادب جس بندے میں نہ ہو، بے ادب محروم از لطف رب۔ یہ محفل با ادب لوگوں کی محفل ہے۔ کبھی سوچنا جب کربلا جاؤ، 2 روزوں پہ جب تیری نگاہ پڑے، ایک ہے امام حسین کا، دوسرا ہے غازی عباس کا۔ شیعہ کو پتا ہے کہ ایک امام ہے، ایک امام کا بھائی ہے، غیر امام ہے، لیکن جب کوئی غیر کربلا جائے گا نا، اسے یہ لگے گا دونوں امام ہیں، کیونکہ دونوں کے روزے ایک جیسے۔ کبھی سوچا اتنا مقام حضرت عباس کا کیوں ہے؟ بھائی تو اور بھی تھے حضرت عباس کے، کربلا میں تو وہ بھی شہید ہوئے، پھر امام حسین نے یہ کیوں کہا، اے میرے ظاہر میری زری پہ زیارت کرنے سے پہلے میرے عباس کی زیارت کیا کرو، کیونکہ با ادب تھے۔ کس کا ادب کیا؟ اپنے امام زمانہ کا ادب کیا۔ آج ہمارے اندر وہ ادب ہے، خدا کا ادب، کہ میں حضور خدا میں گناہ کیسے کرتا ہوں؟ مطلب نہ ثبات ہے، نہ تسلیم ہے، نہ ادب ہے، تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ نہ ثبات قدم ہے، نہ حکم خدا کے سامنے تسلیم ہوں، نہ میرے وجود میں ادب ہے۔ فرمایا اللہ یہ نہیں دیکھتا تم نے کتنا علم حاصل کیا۔ ہم نے ایران میں قم میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ کئی لوگ علم حاصل کر کر کے مجتہد کے درجے تک پہنچے، اور ایک بندہ جو موچی تھا، نائی تھا، اس کو امام زمانہ اپنی زیارت کراتے تھے۔ کبھی علم تکبر پیدا کرتا ہے کیونکہ تہذیب نہیں ہے۔ اگر تو ان پڑھ بھی ہے نا، لیکن حسین کا ادب ہے۔ مولا کا ایک چاہنے والا جوان کہتا ہے جب تک زندہ تھا نا، جب بھی اس کی نگاہ امام حسین کے نام پہ پڑتی تھی، علم پہ پڑتی تھی، یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے مولا کو سلام کرتا تھا۔ کہتا ہے جب میں مر گیا عالم برزخ میں، کیونکہ میں گنہگار بہت تھا، میرے ہاتھوں اور پاؤں کو ملائک باندھ کے لے جا رہے تھے۔ کہتا ہے میری برزخ کے میدان میں ایک خیمے پہ نگاہ پڑی جس کے اوپر حسین کا علم لگا تھا۔ جو عادت دنیا میں ہوگی وہی عادت آخرت میں بھی ہوگی۔ یہاں جھوٹا وہاں جھوٹا، جو عادت یہاں وہ عادت وہاں۔ کہتا ہے میرے ملائکوں کو اگر زحمت نہ ہو، اتنی اجازت تو پوری زندگی میں نے حسین کو سلام کیا۔ آج بھی اپنے مولا کو سلام کر دو۔ ملائکوں نے روکا نہیں، کہتا ہے مجھے اتارا، میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے مولا اس گنہگار کا سلام قبول کر لو۔ کہتا ہے زندگی گزر گئی، میں نے حسین کو سلام کیا پر کبھی جواب نہیں سنا تھا۔ اب جب میں نے کہا نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کا اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا اور خیمے کے اندر سے ایک نورانی وجود باہر نکلا اور کہا وعلیک السلام۔ گنہگار تھا پر با ادب تھا۔ جو باپ کا ادب نہ کرے، بچوں کا ادب نہ کرے، بیوی شوہر کا نہ کرے، شوہر بیوی کا نہ کرے، جس گھر کی چھت پہ عباس کا علم ہو، نیچے گالم گلوچ ہو رہا ہو، تو با ادب کا علم لگا کے نیچے بے ادبیاں کر رہا ہے۔ گھروں پہ عباس کا علم، گھروں میں گناہ کر رہا ہے۔ گھر میں عباس کا علم، چھت کے نیچے غیبتیں کر رہا ہے، ٹی وی پہ گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، موبائل پہ گندی چیزیں۔ کس چھت کے نیچے جس کے اوپر حضرت عباس کا علم ہے؟ یہ توہین غازی عباس نہیں ہے؟ آج ہم مٹیریلسٹ کیوں بن گئے؟ ہم علم پرست تو نہیں ہیں، ہم تابوت پرست تو نہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں کس چیز کی یاد دلاتی ہیں؟ حج پہ جاتے ہو، کبھی حجر اسود کو بوسا، کبھی کعبے کو بوسا، کبھی سعی صفا و مروہ، یہ نشانیاں ہیں کہ یاد کر میری اطاعت میں ہاجرہ دوڑی تھی، ابراہیم نے، اسماعیل نے تکلیفیں اٹھائیں۔ آج علم لگاتے ہو، اوپر پنجہ لگاتے ہو، یہ نشانی کس چیز کی ہے؟ کہ عباس نے اطاعت حسین کے لیے بازو کٹوائے۔ وہ ظالم کہتا ہے تیر لگا،
آنکھ پہ. پھر بھی عباس نے مشق کو نہیں چھوڑا. پھر تیر لگا غازی عباس کو بدن پہ کا، پھر بھی مشق کو نہیں چھوڑا. پھر کہتا ظالم نے وار کیا، ہاتھ کٹا، مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، پھر بھی نہیں چھوڑا. ابھی بھی کوشش ہے میں حسین کی طرف جاؤں. کا پھر مارا، دوسرا بازو کٹا، کا مشق کو دانتوں میں پکڑ لیا. لشکر یزید میں سپاہی کہتا ہے تو عباس کو روک نہیں سکتا، جہاں بھی تیر مارو گے یہ چلا جائے گا. کہ امیر پھر کیا کرے؟ کہ اس کے حوصلے کو توڑنا ہے نا، مشق کو تیر مارو. تاریخ لکھتی ہے جیسے مشق کو تیر لگانا، عباس رک گئے، ایک قدم آگے نہیں بڑھایا. کسی نے پوچھا کہ مولا غازی رکے کیوں؟ کہا یہ مشق نہیں تھا، یہ حسین کا حکم تھا کہ عباس پانی لے کر آؤ. اب جب پانی نہ رہا عباس ٹوٹ گئے. یہ نہیں کہ میں خود کو بچاؤں، پوری کوشش تھی مشق کو بچاؤ. تیر ادھر سے آتے تھے بدن یہ دیتے تھے، ادھر سے تیر آتے تھے ادھر ہو جاتے تھے، کہ میں حسین کی اطاعت کروں، مشق کو اپنے مولا تک پہنچاؤں. اس وقت فریاد کی اللہ کو کہ پروردگار میں نے پوری زندگی جو حسین نے کہا وہ میں نے کیا. آج ایک مشق میرے مولا نے مانگا تھا، میں لے نہیں جا سکا، قصور میرا بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا عباس آج یہ تیری خواہش پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کے صدقے میں ہم تجھے باب الحوائج بنا دیتے. ایسے درجات نہیں ملتے میرے عزیز جب تک ادب غازی عباس اپنے وجود میں پیدا نہیں کرو گے. پوری رات ماتم کرتا رہو یا عباس یا حسین یا عباس یا حسین، لیکن اس سینے میں ادب نہ ہو، تجھے یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ بدن با ادب نہیں بنے گا تو قیامت میں کھڑا کیسے ہوگا؟ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، یہ زبان کہتا ہے جیسے میں نے سلام کیا خیمے سے امام حسین آئے، کا اشارہ کیا ملائکوں کو اسے لے کر آؤ، کہ جیسے مولا کے قریب. امام نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہتا شرم سے سر جھکا لیا. حسین نے ملائکوں کو اس کا نام اعمال دو، کہ جیسے امام حسین نے میرے نام اعمال کو پڑھا، کہتا ہے حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور میں کیا کروں تیرے لیے؟ اور مجھے دیکھ کے کہا تو میرا ماننے والا تھا، یہ کیا لے کر آیا ہے؟ کہتا سر اٹھانے کی جرت نہیں تھی، بس دو جملے کہے مولا ظلمت نفسی تجرأت بجہلی، بس ظلم کر کے آیا، جاہل تھا. کہتا اتنا کہنا تھا، حسین نے نگاہوں کو بلند کیا، کہا اللہم اغفرہ بحق حسین، اے خدا حسین کے صدقے میں سے بخش دے. کہتا ہے اب جو نام اعمال کو دیکھا نا، برائیاں نیکیوں میں بدل چکی تھی. آج بھی دعا کریں کہ مولا حسین ایک نگاہ ہم سب کے نام اعمال پہ کریں، بس آج ایک جملہ بول دیں کہ اے خدا ان عزاداروں کو حسین کے صدقے میں بخش دے. ہمیں کیا چاہیے اس سے زیادہ؟ یہی وہ فقیری، یہی ادب کی بھیک مانگو ترے اہل بیت سے. دعا کرے خدا ہم کو با ادب بنا. ادب کیسے ہے، ادب کیا ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا. خلوص سے ادب سے اپنے مولا حسین کو سلام کریں اور دعا کرے خدا ایسا بنائے جیسا امام زمانہ ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أولاده وعلى أصحابه سب مل کے السلام علی وعلى علي ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے تھے بڑے قدیمی مومنوں میں نے نام نہیں لیا پر سمجھ گئے میں کس شہید کی بات کر رہا ہوں اے خدا تجھے حسن کے یتیم قاسم کا واسطہ قاسم کی پسلیاں ایسے ٹوٹے تھے جیسے مدینے میں زہرا کی پسلیاں ٹوٹے تھے میں قربان امام حسین پہ بچپن میں اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھ بڑھاپے میں حسن کی نشانی 13 برس عمر قاسم بہت چھوٹے تھے پوری رات کبھی آتے تھے کبھی جاتے تھے پر حسین اجازت نہ دیتے تھے روایت کے جملے ماں نے کہا قاسم میں سید زادی نہیں ہوں ایسا نہ ہو کل مجھے تانا دے یہ اس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے قاسم ایسے لڑنا ماں کا سر فخر سے بلند کل اپنے مولا پہ اپنی جان کو قربان کر دینا خیمے سے نکلے امام حسین کے خیمے میں آئے مولا حسین کا سر سجدے میں تھا ننھے سے ہاتھ مولا کے قدموں پہ رکھے امام حسین نے سر اٹھایا ایک مرتبہ قاسم کے سر کا بوسہ لیا قاسم کے سینے کو سونگنا شروع کیا کہا قاسم مجھے تجھ سے حسن کی خوشبو آتی ہے تو میرے حسن کی نشانی ہے کہنے لگا چچا اماں بار بار کہہ رہی ہے قاسم مجھے شرمندہ نہ کرنا چچا مجھے اجازت دیجیے
میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا قاسم نہیں، تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ کہ مولا بس اتنا بتائیے کل میرا شہداء میں نام بھی ہے یا نہیں؟ امام نے کہا قاسم کل علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں موجود ہے۔ اتنا سننا تھا غیرت حسن نے انگڑائی لے، چچا ظالموں کی اتنی جرات کہ خیموں میں داخل ہوں گے۔ حسین نے بھتیجے کو سینے سے لگایا، کہا نہیں قاسم، میرے ہوتے ہوئے کوئی خیمے میں نہیں آئے گا۔ صبح ہوئی، حسین نے بھائی کا تعویذ پڑھا، لکھا تھا حسین میں حسن کربلا میں نہیں رہوں گا، لیکن میری نشانی قاسم موجود ہے۔ ماں نے حسن کا امامہ سر پہ رکھا، تاریخ کربلا لکھتی ہے بدن اتنا چھوٹا تھا، عباس نے سارے خیمے چھان مارے لیکن قاسم کے بدن کے مطابق زرہ نہیں ملا۔ سنو گے زرہ کیوں پہنا جاتا ہے؟ تاکہ آنے والا تیر رک جائے، تاکہ نیزہ رک جائے۔ کہ حسین نے سفید کپڑے پہنائے، اتنا چھوٹا تھا، خود مولا حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا۔ قاسم لشکر میں گئے، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ بی بی فضا کہتی ہیں حسین ریت کے ٹیلے پہ کھڑے تھے، دور سے قاسم کو دیکھ رہے تھے، زینب خیمے کے در پہ کھڑے تھے، حسین کو دیکھ رہے تھے۔ قاسم کی ماں مصلی پہ بیٹھے تھے، زینب کو دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در پہ گرے، قاسم کی ماں مصلی پہ گرے۔ کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے حسن کی قربانی قبول کی۔ ہر شہید جب گھوڑے سے گرا مولا حسین کو پکارا تھا، لیکن راوی کہتا ہے قاسم اتنے چھوٹے تھے، جب گھوڑے سے گرے آواز دی اماں اماں، میں گھوڑے سے گر گیا۔ حسین دوڑے دوڑے بھتیجے کے پاس پہنچے، میرے استاد پڑھا کرتے تھے، حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا۔ کہ قاسم چچا کو آواز دو۔ ایک مرتبہ دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا۔ حسین سمجھ گئے، ابا کے دامن کو بچھایا،
کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، گٹھڑی کو باندھا، نجف کی طرف منہ کیا۔ بابا علی، خیبر فتح کرنا آسان ہے، خندق فتح کرنا آسان ہے، لیکن یتیم کی یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ گٹھڑی کو باندھا، حسین نے کمر پہ رکھا۔ قاسم وہ شہید ہے جس کا لاشا خیمے میں نہیں لے گئے۔ خیمے کے در سے آواز دے، اما فضا ذرا بہن زینب کا بلانا۔ بی بی زینب خیمے کے در پہ آئے، بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہو۔ بی بی زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں ہے؟ کہا یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش ہے، لیکن ماں کو نہ دکھانا۔ جیسے گٹھڑی کھلی ماں کی نگاہ پڑی، ہائے میرا قاسم، ہائے حسن کا یتیم، ماتم حسین۔